जुले अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो पिछले सबक का आधा हिस्सा जो हमने आधा छोड़ दिया था वहीं से आपको सुनना है, वहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। देखो, पहले रोज़मर्रा की तरह आपने मैं इन मॉडल रीडिंग जिसको बोलते हैं वो मैं करूँगी, आप लोग सुनिए। 3 से 5 मिनट तक आपकी मॉडल रीडिंग होगी। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों में सलाहियत होनी चाहिए, सुनने की सलाहियत होनी चाहिए। आप लोग सुनिए अच्छे से कि किस तरह से अल्फाज को हम अदा करते हैं, अल्फाज किस तरह से बोला जाता है। उर्दू में ख़ासकर ये लैंग्वेज है, ये ज़बान है, तो इस अल्फाज को बोलने के लिए ज़बान में जो है हम अच्छे से अगर ना बोले, इसमें ट्रांसलेशन की गुंजाइश नहीं। फिर भी ट्रांसलेशन तो छठी जमात के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। फिर भी आप लोग अच्छी तरह से सुनिए, मैं आप लोगों के सामने अच्छे से मैं पढ़ रही हूँ और सुनिए कि किस तरह से अल्फाज अदा हो रहे हैं। देखो, पिछले सबक में हमने छोड़ा था अब अपनी किताबें खोलिए और सफ़ा नंबर 73 पे देखिए, लास्ट इबारत पे यानी पैराग्राफ पे देखिए। इसके बाद भी अंग्रेज बार बार लड़ाई छेड़ते रहे। उन्होंने टीपू के सरदारों को जायदादों और जागीरों का लालच देकर गद्दारी पर आमादा किया। आखिरी जंग में सन 1799 में हुई फौजी सरदारों ने गद्दारी करके अंग्रेजों के मदद की और सेरिंगापट्टनम के किले के दरवाजे खोल दिए, लेकिन टीपू ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और दुश्मन लड़ता हुआ शहीद हो गया। बहादुरी और बुज़दिली के बारे में उसका ये जुमला सुनहरी हरफों में लिखे जाने के काबिल है। गीदड़ की सादा साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू का ज़्यादातर वक्त अंग्रेज़ों से जंग में गुजरा। वो जंग पसंद नहीं करता था, लेकिन ये भी हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसके मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो। उसे हुकूमत करने की बहुत कम मोहलत मिली, फिर भी थोड़े से वक्त में उसने बहुत सी इस्लाहात किए। अपने हम वतनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो बराबर कोशिश करता रहा। उसने इल्म व फ़नून की सरपरस्ती की, आला तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत सी समाजी बुराइयों को ख़त्म कर दिया, लड़कियों की ख़रीद व फ़रोख्त, इंसानी कुर्बानी की रस्म को रोका और रियासत में अमन व अमान कायम की। मजहबी रवादारी की जो मिसालें टीपू ने कायम की वो मुश्किल से कहीं और नज़र आते। उसने मंदिरों के लिए जायदाद वक्फ किए और इनकी हिफाजत का भरपूर इंतज़ाम किया। उसने ज़िराअत, खेती बाड़ी की तरफ ख़ास तवज्जो दी। आप पाशी की तिजारत और सनत व हरफत को भी तरक्की दी। रियासत में जगह जगह कारखाने कायम किए। टीपू की दूर अंदेशी का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वो देसी कपड़े और देसी चीज़ों के इस्तेमाल के हक़ में था और बदेशी चीज़ों के इस्तेमाल से मना करता था। टीपू ने एक तरफ रियासत के इस्तेकाम के लिए और दूसरी तरफ आवाम की बेहतरी के लिए बहुत सी तदबीरें किए, लेकिन अंग्रेज़ों की साजिशों और अपनों की गद्दारी की वजह से उसे ज़्यादा मुद्दत तक हुकूमत करना नसीब ना हुआ। फिर भी उसने जो कारनामे अंजाम दिए वो हमारी तारीख का हिस्सा है। बच्चों सुनो, अच्छे से सुनो, क्योंकि जब तक हम अच्छे से सुनेंगे नहीं तो अच्छे से हम पढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे तो हम अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। जब लिख नहीं पाएंगे तो हम एग्ज़ाम में, तो हमारा यही सिस्टम होता है कि हम लिखावट के ज़रिए हम पेपर देते हैं। तो इसलिए अल्फाज को अदा होने के लिए जिस तरह से हम लैंग्वेज लद्दाखी बात करते हैं, लद्दाख से नांगता स्पेरा तंगजाने मीजिया नतांग रान नांको युक्ताने समचुल बो मीजिगा खोया छुपा लेप चुकचेस पो खोरंग बंगता चीज़ान लैंग्वेज इनोपा इनोमन। तो इसलिए अल्फाज की अदायगी, जहाँ पे रुकना है रुको, जहाँ से चलना है अब अच्छे से चलो, वक्त होना चाहिए। अगर नहीं तो सेंटेंस और सेंटेंस, जुमला और जुमला जो है अगर साथ साथ बोला जाए तो उस सेंटेंस में जो है मज़ा
نہیں رہتا ہے کہ یہ کیا بولے جا رہے ہیں, کچھ پڑھے جا رہا ہے یا کیا کرنے جا رہی ہے. اسی لیے لینگویج کو انٹرسٹنگ یا دلچسپ بنانے کے لیے ہمیں پہلے مطالعہ کرنی چاہیے, مطالعہ کا شوق ہونا چاہیے بچوں کو. آپ لوگوں کو نیوز پیپر, اردو کا نیوز پیپر, اردو میں جو میگزینز, رسالہ جس کو بولتے ہیں, وہ سارے پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اب دیکھو ہمارا اپنا چیپٹر ہے. پہلی بار میں نے کہا تھا کہ شہر میسور, انہیں کیوں شہر میسور بولا تھا. انہوں نے بہت سے اپنا ہنر, حوصلہ اور دلیری کا ظاہر کر کے پھر ان کو ٹیپو سلطان کو شہر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا. لیکن کیا تھا, جس وقت میسور ٹیپو سلطان تخت نشین ہوا اس وقت ہر جگہ جنگ کا دور تھا. تو انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہتے تھے. انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیدادوں اور جاگیرداروں کا لالچ دے کر غداری پر عمل کیا. یہ تو ہر وقت اور ہر دور میں ہوا تھا کہ لوگ اپنے غتا لداخ سے نہ جانو نمناغ نے بنگتے میں بنگتے سمدل سیکھ جانو تنہ جانو غداری. انہوں نے کیسے جنگ جیتا, ہم پر کیوں, کس طرح سے حکومت کی, کیونکہ اپنوں نے غداری کی. تو اپنوں نے غداری کی تو بہت سے سال, 400-500 سال جو ہے انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی. کیونکہ جائیدادوں کا اور جاگیروں کا لالچ دے کر. جائیداد کا کیا مطلب ہے, جائیداد کا مطلب نور زنتانستے یہاں جاگیر نات کنا ازوت چیول خورا انڈر لبورا جاگیر نات زیتے تینے لالچ نانستے غداری جو چوشکا. تو آخری جنگ کاو کھیتے نا کھونے سنہ 1799 نا تینے سنکیا کابینا فوجی سردار سنگما جو فوجیوں پہ ہماری کیا ہوتی ہے, ہماری یقین ہوتی ہے. سلطان گنلا, بادشاہ گنلا, سردار سپاہی ہونے کا یقین ہو. جب وہ ہی غداری پر اتر آئے تو وہ راجہ کیا کر سکتے ہیں. تو وہ لوگ غداری پر اتر آئے اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے. ان کو غداری لالچ دیا گیا, اسی لیے غدار کرتے ہوئے انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا. پھر بھی ٹیپو نے ہتھیار نہیں ڈالے, ہمت کر کے وہ دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا بہادری اور بزدلی کے بارے میں. تو انہوں نے یہ جملہ جو ہے بہت ہی سنہری الفاظ میں گولڈن ورڈ سے نڈیچے سنگتا لائے یود کیا کہو, گیدڑ کے سادہ سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. گیدڑ تو بہت بڑے بزدلی کے لیے مثال دی جاتی ہے. تو وہ اگر 100 سال بھی زندہ رہے تو کیا فائدہ, شیر کی طرح اگر جیے تو ایک دن بھی جیے تو وہ اچھا ہے. اسی لیے انہوں نے یہ جملہ جو ہے بولا. ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا. بیچارہ 20 سال 22-25 سال میں وہ راجہ بنا اور کچھ ہی سال وہ کیا راجہ بننے کا انہیں موقع ملا. وہ جنگ پسند تو نہیں کرتا تھا, لیکن پھر بھی وہ ہرگز جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن انگریزوں کا اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ نہ, وہ کوشش کرتا رہا کہ انگریزوں کا اس پر میسور پر حکومت کرنے کی مہلت نہ ملے. پھر بھی انہیں وہ شہید ہو گئے, بہادری اور دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. پھر بھی کم سال میں بھی انہوں نے بہت سارے اصلاحات کیے اپنے میسور کے لیے, اپنے ریاست کے لیے بہت سارے کام کیے. کیا کام کیے انہوں نے, اپنے ہم وطنوں کے لیے بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی. یونتان نے اسکور لاکھوں نے ماشنٹے یونتان ٹھو چھنگوالا می چھنگوالا یونتان نے سرپرستی چوشکیا, اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن فی یونیورسٹی چوشکیا, بہت ساری سماجی برائیوں کو ختم ہے. سوشل ایول کا لنگتا زیانو بہت ساری سماجی برائیاں تھے وہ سارے ختم کر دیے. خرید اور فروخت, انسانی قربانی, دیکھو لڑکیوں کا خرید فروخت ہوتا تھا اس زمانے میں, لڑکیوں کو بیچا جاتا تھا, لڑکیوں کو خریدا جاتا تھا. وہ سوشل ایول ہے, ان کو ختم کیا. انسانی قربانی دی جاتی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کر دی. تھوڑے ہی عرصہ انہیں حکومت کرنے کا موقع ملا, پھر بھی انہوں نے بہت سارے کام کیے. اور اسی طرح مذہبی رواداری, مسلم, بدھسٹ, سکھ, عیسائی, سب کو رواداری اسی کو بولتے ہیں, سب کو ایک کر کے رکھا انہوں نے. وہ مشکل سے کہیں اور نظر نہیں آتا ہے. اس نے
زراعت کھیتی باڑی اور دوسرے کاموں کو چھوڑ کر زراعت میں بھی کھیتی باڑی میں بھی بہت ساری اور آبپاشی کا بہتر انتظام کیا اور دریا کاویری پر باندھ باندھنے کا منصوبہ بنایا. اس زمانے میں جب ڈیم تو اتنا ہوا نہیں کرتا تھا, اس زمانے میں کاویری ندی پر انہیں منصوبہ بنایا تھا. ٹیپو نے تجارت صنعت اور حرکت کو بھی ترقی دی. اسی طرح سے انہوں نے جگہ جگہ کارخانے بھی قائم کیے. دیکھو بچوں, اس طرح سے ٹیپو سلطان نے بہت سارے کام کیے. یہ ہو گیا آپ کا جو سبق آپ نے پڑھا ہے. مشکل الفاظ کے معنی تو یہاں دیا ہوا, وہ میں نے پچھلے بار بھی آپ لوگوں کو بولا تھا. یہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ مطالعہ 2-4 بار مطالعہ اگر کر سکتے ہیں تو آپ لوگ مطالعہ کیجئے, کوشچن آنسر آپ خود نکال سکتے ہو. حیدر علی نے کیا ترقی کیا اور اس کی ترقی کا کیا راز ہے, کیا ترقی کی. وہ تو تھوڑی ہی مہلت میں اپنی ہمت اور دلیری کی وجہ سے میسور کا راجہ بنا. یہی ہے اس کی ہمت اور دلیری. انگریز جنوبی ریاستوں کو کیوں کمزور کرنا چاہتے, اس لیے کمزور کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس ریاست کو انگریز اپنے حکومت کے اندر لانا چاہتے تھے, زہر کرنا چاہتے تھے. اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے, جنوبی ریاستوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا طریقہ انگریزوں نے اپنایا. یہی طریقہ اپنایا نا, سپاہیوں کو, ان میں سرداروں کو جائیداد اور جاگیروں کا لالچ دے کر انہیں غداری کرنے پر اتارا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے انسان کی حیثیت سے ٹیپو کی عظمت کن باتوں سے معلوم ہوتے ہیں. دلیری ہے, ہمت ہے, حوصلہ مند تھا. انسان کی حیثیت سے ٹیپو کی قوت کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا وہی کیا. سرداروں اور یہ تو 2 سوال جو ہے 2 بار آیا ہے. آپ ایک ہی 2 سوال کا آپ آنسر ایک ہی لکھ سکتے ہو. جائیداد اور جاگیروں کا لالچ دے کر انہیں غداری پر اتارا. ٹھیک ہے. جنگی صلاحیتوں کے علاوہ ان کے پاس اور کیا صلاحیت ہے. ان کے پاس صلاحیت ہمت تھا, حوصلہ تھا اور دلیری تھا. یہ جنگی صلاحیت کے علاوہ ہے, اس کے باوجود ہے. پھر ٹیپو نے اپنی ریاست میں کیا اصلاحات کیے, بہت ساری چیزیں انہوں نے کیے. لڑکیوں کی خرید اور فروخت پر انہوں نے روک لگایا جو سماجی ایک برائی ہے. اسی طرح سے کارخانے, اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں کھولے. یہ سارا انہوں نے اپنے, تو اس میں فل اب ہے یہ خالی جگہوں کو بھرنا, وہ کتاب میں سے آیا ہے. وہ لوگ آپ کی وہ سارے آپ کتاب سے کر سکتے. اور ایک چیز یہ ہے کہ سمجھیے, اور سوال نمبر 5 ہے سمجھیے اور کیجیے. پہلے سمجھیے, اور یہاں پہ لڑنا فعل اور لڑائی اسی میں. چونکہ آپ لوگ 6ٹھی جماعت کے بچے ہو تو اس میں آپ لوگ فعل اور لڑائی, فعل اور اسم کو اب اچھے سے سمجھ لینا چاہیے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ریکال پیچھے آپ کو پھر چلنا چاہیے. گرامر جہاں سے شروع ہوتا ہے, جیسے اسم ہے, اسم کے 6 قسمیں ہیں. کیا ہے, کلمہ کی 6 قسمیں, کلمہ کی 6 قسمیں. کلمہ جس کو بولتے ہیں, کلمہ کلام کو بولتے ہیں, جو اپنے دل کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کو ہم کلام بولتے ہیں. اگر ہمارے دل میں کوئی بات ہے تو ہم بولے بغیر کہاں رہ سکتے ہیں, تو بولنے کو کلام بولتے ہیں. تو بولنے میں کلمہ میں قسمیں 6 ہے, اسم, فعل, حروف, مطلق فعل, ضمیر, یہ 6 قسمیں ہیں. اس میں سے ایک آپ کے کتاب میں آیا ہے فعل اور اسم, 2 آیا ہے فعل اور اسم. اسم تو کلمہ کا پہلا پارٹ ہے. اسم آپ کلاس میں جب ایگزام میں لکھا جاتا ہے تو ایز یوزول ہم لکھتے ہیں اسم وہ کلمہ ہے, ایز یوزول جیسے کہ اسم ہے. اسم میں ایگزام میں لکھا جاتا ہے, کیونکہ لمبا چوڑا تو لکھا نہیں جاتا, تو ایگزام میں ہم لکھتے ہیں اسم وہ کلمہ ہے. تے کلام گزرات جانو, وہ کلمہ ہے جو کسی چیز, شخص یا جگہ کا نام ہو. مثلاً یہ میں بول رہی ہوں, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے, آپ کو سمجھنا, یہ تو لکھنے والی بات. مثلاً جیسے اکبر بادشاہ, جو ہم زمانے میں, اس زمانے میں ہم پڑھتے تھے, ابھی اس کتاب میں ابھی بھی چینجز نہیں ہے, یہی دیے ہوئے ہیں. اکبر بادشاہ جیسے ہندوستان ہے, عبد الرشید ہے, ایسے الفاظ دیے ہوں. وہ پہلے زمانے میں دیا, جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے وہی ہے. پھر بھی اسم آپ اس طرح سے سمجھیے, آپ سمجھیے اسم جو ہے نام ہے. زیادہ دور تک جانے کی بات نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے کلاس روم میں دیکھیے, اپنے ہی جماعت میں دیکھیے, سب سے پہلے اپنے دوستوں کے نام لیجیے. جماعت میں بچے ہوں گے, 10 سے 15 بچے ہوں گے, تو ان سب کے نام معلوم کیجیے. تو یہ بھی اسم ہو گیا.
اب اس کے بعد اپنے ٹیچر کا نام بھی لے لو, اور ٹیچر کو استاد جو بولتے ہیں وہ بھی ایک نام ہے. اسی طرح استاد کے ہاتھ میں کیا ہے؟ چوک ہے, مرکر ہے. استاد کس پہ لکھ رہا ہے؟ بلیک بورڈ پہ لکھ رہا ہے یا وائٹ بورڈ پہ لکھ رہا ہے, یا استاد کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے؟ بینچ پہ یا ٹاٹ پہ بیٹھے, میٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے کلاس روم کے جماعت کے اندر ہے, وہ ان سب کا نام لکھیے. صرف جماعت کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اگر آپ کاپی پہ لکھنے جاؤ تو 2 پیج پورا ہوگا. آپ کے بیگ کے اندر کاپی, پینسل, ربر, شارپنر, لنچ باکس, واٹر بوتل, بہت ساری چیزیں ہوگی. وہ سارا اگر آپ لکھنے پہ جاؤ تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا نام مل جائے گا وہاں پہ. آپ سوچو کہ یہ کیا ہے؟ یہ نام ہے سارے. کیا ہے؟ نام ہے. سمجھنا چاہیے اسم نام ہے. آپ لکھنے پہ جاؤ ایگزام میں تو لکھنا تو یہی ہے. زیادہ آپ 2 پیج اسم کے لیے لکھتے رہیں تو وقت تو زیادہ گزر جائے گا. لیکن اس زمانے بھی ہم بولتے تھے, ہم سمجھتے تھے اس زمانے میں اکبر بادشاہ یہ اسم ہوگا اور ہندوستان اسم ہوگا اور عبدالرشید اسم ہوگا, کسی چیز, شخص یا جگہ کا نام. ہماری دماغ میں ابھی تک یہی چل رہا ہے. لیکن آپ لوگ ایسا نہیں کرنا. آپ سمجھو کہ جتنے بھی چیز یا انسان یا جگہ کا نام, جگہ صرف انسان, چیز یا شخص نہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی, اڑتے ہوئے پرندوں کے نام, جو کوئی کام کرنے کے لیے کچھ چیز اٹھایا ہے. ابھی بہت سارے نئے ٹیکنالوجیز, لیپ ٹاپس وغیرہ, ٹی وی وغیرہ, کیمرہ وغیرہ نکلے ہیں, تو یہ سارا اسم ہے. آپ سوچو کہ اسم جو ہے نام ہے. آپ صرف یہی سمجھو کہ اسم نام ہے, وہ چاہے کسی بھی چیز کا ہو وہ نام ہے. تو ایک اسم ہو گیا. اب اس میں 2 چیز دیا ہوا ہے, صرف کلمے کی 6 قسمیں ہیں لیکن 2 قسمیں یہاں دیا ہوا ہے, اسی لیے میں ضروری سمجھتی ہوں آپ لوگ یہ سمجھو. اور لڑنا, اس میں فعل, ایک چیز آیا ہے فعل. دیکھیے فعل, اب ایگزام میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے یا سہنے بھی اس میں آئے گا کو کہتے ہیں. یہ تو لکھنا تو یہی ہے آپ کو ایگزام میں. فعل یہی ہے. فعل ایکشن. انگلش میں آپ لوگ انگلش زیادہ سمجھتے ہو کیونکہ اردو میں آپ دلچسپی نہیں لیتے ہو, تو اردو کہاں سمجھیں گے. تو انگلش میں اگر آپ سمجھو گے تو ایکشن, ہر ایکشن کو فعل بولتے ہیں. جیسے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں, میں ایکشن کچھ کر رہی ہوں تو میری طرف سے ایک ایکشن جو ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو پڑھانے کا کام بھی فعل ہے, کسی کام کا کرنا اور کسی کام کا ہونا. ایسے ہی ہو جاتا ہے نا. کبھی کبھار دیکھو پانی بہ گیا ہے, پانی بھر گیا ہے, وہ ہم نے نہیں کیا, ایسے اپنے آپ ہو جاتا ہے ہونا. اور پھر سہنا کا مطلب ہے ظلم سہنا, جیسے یہ بھی فعل ہے. سہنا بھی فعل ہے. میرے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے, میں سہ رہی ہوں اس ظلم کو, تو مجھ سے کوئی کام ہو رہا ہے, اس کو بھی فعل بولتے ہیں. تو بچوں آپ یہ سمجھو, یہ تو ایگزام میں لکھنے والی چیز ہو گیا, لیکن سمجھنے کے لیے بہت ضرورت ہے کہ فعل جو ہے, فعل میں اب تھوڑا سا اس سے آگے جائے تو آپ کے لیے فاعل بھی ایک آئے گا. فعل کے علاوہ فاعل بھی آئے گا اور اس کے آگے آپ کو مفعول بھی آئے گا. بہت ساری چیزیں آئیں گی آپ کو. سب سے پہلے فعل, یہ تو ایکشن ہے, کام کرنے کو کہتے ہیں. ہر کوئی کسی جگہ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کام, دیکھنے کا کام کرتے ہیں, سننے کا کام کرتے ہیں, لڑنے کا کام کرتے ہیں, دوڑنے کا کام کرتے ہیں, یہ سارا فعل ہے. تو اس کے بعد آگے جا کر, ابھی میں تھوڑا اس کا فاعل کا, تو یہ آگے جا کر ہے, اتنا نہیں ہے, فاعل ہے. فاعل جو ہے اسی کام کو کرنے والے انسان کو ہم فاعل بولتے ہیں. کام تو کر رہا ہے لیکن کون کر رہا ہے, اس کو فاعل بولیں گے. اور جیسے میں ظلم سہ رہی ہوں, کوئی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے تو میں سہ رہی ہوں, میں مفعول ہوں. تو کوئی مجھ پر ظلم کر رہا ہے, میں ظلم سہ رہی ہوں تو میں مفعول ہوں. یہ فی الحال آپ کے اس چیپٹر میں آگے ہو سکتا ہے, لیکن ابھی فی الحال فعل ہے. آپ سمجھیے فعل جو ہے کسی کام کا کرنا,
होना या सहना सबको फेल कहते हैं। ठीक है, आप लोग अभी बैठे हो क्लास में, तो क्लास में आप बैठ रहे हैं, ये भी आपसे कुछ काम हो रहा है। कोई सो रहे हैं तो वो भी आपसे कुछ काम हो रहा है। कोई एक दूसरे से गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो भी काम हो रहा है, फेल है। और कोई जो है लड़ रहे हैं पीछे बैठकर, वो भी काम है। अब ये मत सोचो कि काम करना तो जैसे कि झाड़ू मारो, सफाई करो, ये सारा काम, इसको फेल नहीं बोलते हैं। फेल ऐसी सारी चीज़ों को फेल बोलते हैं जो हम में अनजाने से भी हो जाता है। कभी कभी हम जानबूझ के सोते नहीं है तो हमें नींद आ जाती है, वो भी हमसे हो रहा है, तो ये भी फेल है। अब इसमें लड़ना फेल है। अब देखो, ये जो है लड़ना तो कोई किसी के साथ लड़ाई करता है, काम हो रहा है ना, लड़ना फेल है, काम हो रहा है। तो इसका इसिम बनाओ, इसका इसिम बनाओ। तो इसका इसिम जो है ता ठपचेस लांग आता है, लड़ाई करना जाओ, लड़ाई जो है इसका इसिम है। ये फेल है, ये जो है इसिम है। ठीक है, ये फेल, ये इसिम। क्यों? लड़ना फेल है, फिर लड़ाई जो है इसिम है। माने लड़ाई ठप दुखले खून ठपकान दुख से ना, वो ठप दुख जैसे लाता है, वो लड़ रहे हैं, फेले ता लड़ाई तंग दुखपिन लड़ाई खोरंग ठपचेस खोरंग बा इसिम जरानो तेना चोला। दौड़ना फेल है, दौड़ना जो है फेल है, काम हो रहा है। फिर इसका अगर इसिम बनाओ तो दौड़, बंग तंग चेसला मिंग बो खोरंग बा बंग तंग चेसला चीज जरानो जना, दौड़, ये इसिम है। इसी तरह से बैठना, बैठे हैं हम लोग, हमसे कुछ काम हो रहा है तो बैठना जो है इसिम है, तो फेल है। और बैठक, कहीं पे बैठक हो रही है तो ये नाम है, तो फिर बैठक जो है इसिम है। तो इन्हीं अल्फाजों को देखकर आप लोगों ने और अल्फाज बनाने हैं। 2-4 अल्फाज बनाओ और उसके इसिम भी बना दो। अब इसका जैसे होना, काम हो रहा है ना, होना फेल है। फिर इसके बाद इसी का इसिम अगर बनाना हो तो हुआ, इसका इसिम बनाना हो तो हुआ। इसी तरह से करना, लास्ट चोचेस करना जो है इसिम फेल है, काम करने को फेल बोलते हैं, तो किया इसिम है। ठीक है, इसी तरह से कमाना, काम हम कमाई करते हैं ना, कमाते हैं ना कुछ, तो आन चोचेसला काम कमाना जो है फेल है, तो कमाई क्या कहते हैं, कमाई जो है इसकी इसिम है। तो इसी तरह से पीना फेल है, ठीक है ना, पीना जो है फेल है, पिया इसिम। इसी तरह से पढ़ना और पढ़ाई, ये सारा जो है आप लोग अच्छे से अगर आप लोग समझ पाएंगे तो आप लोग खुद अब इन चीज़ों को कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को घर के लिए काम है। टीपू किस सन में पैदा हुआ, यहाँ तो लिखा नहीं है टीपू किस सन में पैदा हुआ, आपकी किताब में दी नहीं है, लेकिन आपको पता करना है टीपू किस सन में पैदा हुए। तो इसकी ज़िंदगी के चीदा वाक़यात को तरतीब लिखे, वो ज़िंदगी को। ये तो यहाँ पे तो आपकी किताब में छोटा सा दिया हुआ है टीपू सुल्तान के बारे में, आपके हिसाब से 6ठी जमात के हिसाब से दिया हुआ है। लेकिन टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग कहीं भी रिसाला देख सकते हो, कहीं भी लाइब्रेरी से आप बुक निकाल सकते हो। टीपू सुल्तान का चीदा अच्छे से छोटे से लेकर बड़े होने तक, और वो शहीद जहाँ पे हुआ था तब उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, कहाँ से तालीम हासिल की, क्या क्या किया, ये सारा चीज़ जो है आप लोगों के घर का काम है, आप लोग कर सकते हो ये अच्छे से। ज़्यादातर मेरा यही कहना है कि आप लोग मुताला करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ज़्यादातर पढ़ना, फिर जाके आप लिख सकते हो, फिर जाके आप याद कर सकते हो। जब तक आप लोग पढ़ना आप लोगों से नहीं होगा, ये जो है मुताला जो है, रीडिंग हैबिट जो है आप लोगों में बहुत होनी चाहिए। शुक्रिया। इसी के साथ ही मैं अपना सबक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह अगली बार फिर एक नया सबक लेकर हाजिर होंगे। झूले